اس پر قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو جب آہن گری کا عروج تھا تو لوہا نرم کر دیا گیا جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ جب جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو کرشماتی عصا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب پتھروں سے چیزیں اور اشیاء بنانے کا فن عروج پہ گیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا، زندہ اونٹنی پتھر سے نکال کے دکھائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، یہ وہ دور ہے کہ طب یونانی اپنے درجہ کمال پر پہنچی ہے اور ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا تھا سوائے 3 امراض کے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، اور تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان تینوں چیزوں کا علاج دے کے بھیجا۔ مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے، نابینا کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے ہیں نور اتر آتا ہے، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہانی جب آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس کے دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ تو جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا۔ گھر گھر میں شاعر اور ادیب اور سخنور پائے جاتے تھے، اور اگر کوئی شاعر یا سخنور نہیں تھا تو سخن شناس ضرور تھا۔ خواتین کو بھی سینکڑوں اشعاریات تھے۔ تو جب سخنوری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا کیا، اور پھر بطور تحدی اسے پیش کیا کہ اس کی مثل ایک سورت ہی لاؤ، اور کہا کہ تم نہیں لا سکو گے، سارے حمایتیوں کو بلا لو لیکن قرآن کی مثل کا لایا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج بھی عالم کفر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اذیتیں، تکلیفیں، فنڈز مقرر کرتا ہے اور پھر وہ کچھ لوگوں کو خریدتا ہے۔ امت کے اندر فسادات پیدا ہوتے ہیں، نئے لوگوں کی نشت اور نہضت ہوتی ہے جو امت کے اندر نئی افکار لے کر کے آتے ہیں۔ باہمی مناقشتیں، فرقہ واریت، کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اتنا سرمایہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کا چیلنج قبول کر لیں، اور سورت بھی کوئی 40 رکوعوں پر مشتمل نہیں، 3 آیات پر مشتمل ایک سورت لے آئے۔ پیدائشی عرب لوگ ہیں جو مستشرق اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اردن میں، بیروت میں، شام میں، اب بغداد شہر کے اندر 15-16% بلکہ اس سے بھی زیادہ عیسائی اور مستشرقین ہیں۔ تو وہ پیدائشی عربی ہیں، تو وہ آئے نا اور آ کر کے اسلام کے خلاف جو سرمایہ لگا رہے ہیں۔ تو 3 آیتیں ادیب، صحافی، شاعر اکٹھے بیٹھ کے جڑ کے 3 آیتیں گھڑ لیں اور کہیں قرآن کے چیلنج کا ہم نے جواب دے دیا۔ لیکن نہ یہ ماضی کے کفار دے سکے، نہ عہد موجود کے کفار دے سکتے ہیں، اور نہ قیامت تک قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول کر سکتا ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے لکھا، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہی ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، اتنے بندے وہ نہ مرواتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ 3 آیتیں گھڑ کے لے آتے اور اسلام کا اتنا بڑا قلعہ اور عمارت وہ گر جاتی، لیکن وہ نہیں کر سکے اس لیے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور آج بھی اربوں کھربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں، تو لائنا 3 آیات پر مشتمل ایک سورت قرآن کے مقابلے میں گھڑ کے لے آئے، لیکن آج بھی سازشیں کریں گے، پیسے لگائیں گے، لوگوں کو خریدیں گے، لیکن 3 آیتیں نہیں گھڑ سکتے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ جو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کا عہد، حضور کا دور صرف 2-4 10-50 سالوں کے لیے ہی نہیں تھا۔
قیامت تک زمانہ میرے حضور کا ہے، تو صرف زبان و بیان نے ہی عروج نہیں پانا تھا، قیامت تک بہت ساری چیزوں نے عروج پانا تھا۔ اس لیے حضور کو اللہ نے معجزات بھی کئی عطا کیے، ہمارے تک جو پہنچے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے۔ 1200 تو اسناد کے ساتھ ہمارے علماء نے بیان کیے۔ تو معجزات کی فہرست دیکھیے اور ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجیے، آپ کو ایسا ہی ملے گا، ہر دور کے فخر کو کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دے گا۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی نے جو کرشمہ سازی کر دکھائی ہے کہ وہ فائر کر چکے ہیں، میزائل داغ چکے ہیں، بعد میں پروگرام تبدیل ہو گیا تو وہ بٹن دبائیں گے تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو منزل پر پہنچنے سے پہلے کرش کرنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، جو نشانہ لیا تھا فائر کرنے کے بعد اس نشانے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن دور موجود میں یہ کرشمہ بھی جدید ٹیکنالوجی نے کر دکھایا کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر بھی اپنے رخ بدلتے ہیں۔ تو یہ انسان کی ترقی کی کہانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے اسے دعوت دین دی۔ اس نے کہا میں تو تب مانوں گا کہ یہ جو درخت کے اوپر کھجوروں کے پکے ہوئے خوشے ہیں یہ آپ کی نبوت کی گواہی ہے۔ تو فرمایا تب تو مان لے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ تو حضور نے اشارہ کیا تو پکے ہوئے خوشے ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گئے، تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا چونکہ اس کا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اب وہ جو ٹوٹے ہوئے کھجور کے خوشے تھے حضور اسے دے دیتے کہ جاؤ اپنے ایمان کے لانے کی خوشی میں بانٹ دو، یا وہاں موجود صحابہ کو تقسیم کر دیتے، وہ ساری زندگی فخر کرتے ہم معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمان سے نکلے ہوئے تیر واپس لائے جائیں گے اور میزائلز کے رخ تبدیل کیے جائیں گے۔ تو آقا کریم کھجور کے اس خوشے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا ہی نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ ہر دور کی اٹھان دیکھیے اور حضور علیہ السلام کے معجزات کی فہرست دیکھیے، آپ کو ایسا ملے گا ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم ہیں، ایک جب تشریف لائے اور ایک قرب قیامت کا زمانہ۔ یہ دو دور اہم ترین دور ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا طوطی بولتا تھا، عروج تھا، بانکپن تھا سخنوری کا، گھر گھر شاعر و ادیب تھے۔ تو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن، اور قرب قیامت میں انسان کے مادی ارتقاء کی کہانیاں اور سائنسی عروج اور بانکپن کی کہانیاں رقم ہونی تھی، اور لوگوں نے چاند پر جانے کی باتیں کرنی تھی۔ اپولو 11 کے ذریعے سے چاند پر قدم رکھنے کی کہانیاں زبان زد عام ہیں۔ وہاں ناسا کے اندر وہ انہوں نے راکٹ سنبھال کے رکھے اور دنیا جاتی ہے اور ان کو دیکھتی، اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ جناب ہم چاند کی چھاتی رونق چکے، اب مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں۔ تو انسان نے چاند کی چھاتی پہ قدم رکھنے تھے، مریخ کے سفر کی تیاریاں کرنی تھی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں وہاں ان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو،
محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل علا بکمالہ۔ جن کی عظمتوں اور رفتوں کا عالم ہے کہ انسانی حیرت، انسانی عقل، فہم و ادراک آج بھی برتا ہے حیرت میں، تو کون ہے جو ان کی عظمتوں کی گناہ تک پہنچ پائے؟ تو معراج ایک علامت ہے اس بات کی کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اتنی بلندیوں پر جا کر کے ہماری نجات، ہماری کامیابی کا سندیشہ لے کر کے آئے۔ چلو سائنسدان اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم چاند کی چھاتی پہ قدم رکھا۔ اچھا، تم اتنا اربوں روپے لگا کر کے اور سال ہا سال کی محنتوں کے نتیجے میں چاند پر پہنچے ہو، تو انسانیت کے لیے وہاں سے کیا لے کر آئے ہو؟ تو وہ مٹھی خاک کی ہے جو کہتے ہیں یہ ہم چاند سے لے کر آئے ہیں۔ تو خاک زمین پہ پہلی تھوڑی تھی، اتنی مسافتیں طے کر کے گئے اور اتنا سرمایہ لگایا، لوگوں نے زندگیاں گال دی، چاند پر جا کے واپس آئے ہو تو انسانوں کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو انسانوں کے لیے سوائے مٹھی خاک کے اور کچھ نہیں لائے، لیکن میرے حضور معراج پہ جاتے ہیں تو امت کی بخشش کا پیغام لے کر کے بندگی کا سلیقہ آ کے سکھایا، 50 نمازیں ہدیہ کی امت کے لیے کہ یہ میرے رب نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا تو 5 نمازوں کی رخصت ہوئی، 45 رہ گئی۔ پھر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، امتوں کا گہرا تجربہ ہے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، 50 کیا 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو پھر جائیے، پھر گئے اعلیٰ حاضر کے آس 5 نمازیں رہ گئی، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک بار اور جائیے، فرمایا عادت باری تعالیٰ یہ ہے ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی ہیں، رہی 5 گئی ہیں، تو مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب قرآن نے کہا نا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے ضابطہ دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دوں گا، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اب 5 نمازیں رہ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار جائیے، کہا رب سے حیا آتی۔ حضور نے امت سے گویا توقع وابستہ کی کہ اتنے نکمے بھی تو نہیں ہیں کہ 5 بھی نہ پڑھ سکیں۔ کیا میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا اس مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے حضور سجدے کی توفیق ہی نصیب نہیں؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار آ رہی ہو، لیکن وہ اپنے کاروبار کے اڈے پہ براجماں ہو، وہ دوستوں میں بیٹھ کے گپ لگا رہا ہو، اور اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ پکار کس کو دی جا رہی ہے۔ کتنی بد نصیبی ہوتی ہے کہ اس کا بلاوا آئے اور ہم اس کے بلاوے پہ نہ جائیں، اس کی پکار پہ اس کے حضور حاضر نہ ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ تو نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار اور قلب اطہر کی تسکین ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نماز کے لیے حضور علیہ السلام فرماتے اذان کی پکار کے لیے، تو ارشاد فرماتے کہ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامان راحت اور قرار جاں اور تسکین قلب ہے۔ تو خوش نصیب لوگوں کا مقصود یہی ہے
کہ وہ 5 گانا نماز اپنے شعار زندگی میں شامل رکھتے ہیں، اور جس کو 5 گانا نماز بھی نصیب نہیں ہے، مسلمانی کے تقاضے باقی تو بات کے ہیں، وہ سوچے کہ وہ کھڑا ہے، جس کو رب کے حضور سجدے کی توفیق بھی نہیں ہے وہ کھڑا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ جب لوگوں کو اپنے روبرو حاضر کرے گا اور کہے گا کہ میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، تو اس دن تو کسی کو یارہ انکار نہیں ہوگا، لیکن بے نمازی چاہے گا بھی کمر اکڑ جائے گی، سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں اس صف میں ہمیں کھڑا کیا جائے؟ جس صف میں دشمنان رسول اور گستاخان رسول کھڑے ہوں اس صف میں اگر میں اور آپ کھڑے معاذ اللہ کر دی جائیں تو کیا ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ تو پھر غلامی رسول، عشق رسول، محبت رسول، یہ سارے عنوانات ادھورے رہتے ہیں اگر ہمیں توفیق سجدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں 5 گانا رب کے حضور جھکنے کا مزاج اپنی طبع کے اندر راسخ کرنا ہوگا۔ میرے بزرگ، ان کے پاس کوئی صاحب آئے تو کہا کہ حضور نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جاگ نہیں آتی، تو آپ فرمانے لگے اگر ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی۔ تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، ارادہ پختہ ہو تو نیند نہیں آتی کہ وہ وقت آئے کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اور ایک نے کہا کہ حضرت آپ کا زور تو بڑا ہے لیکن کیا کریں کپڑے پاک نہیں رہتے۔ تو فرمانے لگے کہ تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے؟ تو رب کے حضور جھکنا جو نہیں جانتا، تو اس کے حضور جھکنا سیکھ جا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضور نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، حظ نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو حضرت محدث کچوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو۔ مزہ نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں پڑھتے، تم رب کے لیے پڑھتے ہو۔ اس نے کہا حضور مجھے مزہ آ گیا اس بات کا، اور یقیناً میری نماز اللہ کی رضا کے لیے ہے اور میں فریضے کی ادائیگی کے لیے پڑھتا ہوں، تو لطف بھی ساتھ آ جائے یہ تو بہت کمال کی بات ہے، نہ بھی آئے تو پھر بھی اس کی حضور سجدہ دیتا ہے، تو یہ اس کی توفیق ہوتی ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، تو میں کہتا ہوں تو کیسے نہیں پڑھتا؟ تیرا رب تجھے بلاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ لاہور تو آنا جانا رکھا ہوگا، کبھی کبھار جاتے ہوں گے، تو نوری مسجد پڑھتے بالکل اسٹیشن کے سامنے ہے۔ تو آج کل تو خیر وہ ریلوے کا نظام اس طرح کا نہیں رہا، ایک زمانے میں بڑی چہل پہل وہاں ہوا کرتی تھی۔ تو گاڑی کے آنے کا ٹائم تھا تو وہاں ایک کلی بڑا نمازی تھا، تو وہ بھی منتظر تھا، تو ایک صاحب اترے، انہوں نے سامان کلی کو دیا اور انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا، تو راستے میں نوری مسجد پڑتی ہے، تو عصر کا وقت تھوڑا تنگ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا بابو میری نماز عصر رہتی ہے تو میں ذرا اللہ کے حضور 4 سجدے پیش کروں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، سامان رکھا، وضو کے اندر نماز پڑھنے لگا۔ نماز ذرا خشوع و خضوع سے اہتمام سے پڑھنے کی عادت تھی، تو یہ بار بار وہ جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں آ کر کے اندر کو جھانکتا ہے، اور بابا جی ابھی رکوع میں ہیں، ابھی قیام میں ہیں۔ خیر سلام پھرا تو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی بھی عادت تھی، تو وہ پڑھنے لگے، تو بابو نے دیکھا تو وہ تسبیحات پڑھ رہا، تو اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، پہلے وقت زیادہ ہو گیا تھا، تو اس نے جوتوں والی جگہ پہ کھڑے ہو کے اندر جھانک کے کہا بابا آ بھی جاتے تو کیڑی شے نہیں آن دیندی، بابا آ بھی جاتے تو کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی۔ تو بابا جی نے پلٹ کے دیکھا اور کہا بیٹا جیڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ تو وقت تو اس کے پاس بھی ہے لیکن مسجد بھی ہے۔ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض کا مسجد کے قریب سے جنازہ اٹھنا ہوتا ہے تو وضو بھی کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنازے میں شامل ہونا ہے، اور نماز جنازہ ہوگا ظہر کی نماز کے بعد، اور یہ باہر ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، اندر نماز ہو رہی ہے اور یہ جنازے کے لیے آئے ہوئے ہیں، فرض کفایہ کے لیے آیا، فرض عین اندر ادا ہو رہا ہے، تو یہ کہیں کہ ہم نہیں جا رہے، تم کون ہوتے ہو، تمہیں وہ بلا ہی نہیں رہا۔ تو 5 گانا نماز یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو میرے حضور لے کر کے آئے۔
کتنی ٹھنڈک اور کتنی فرحت حضور کو نصیب ہوتی ہوگی جب کوئی شخص سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلیٰ پکارتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ڈھالیں کہ نماز کے بغیر قرار ہی نہ آئے، سکون ہی نہ ملے، تسکین ہی نہ پہنچے اگر رب کی حضور سجدہ ریزی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ آپ کو توفیق ارزانی فرمائے۔ دوران گفتگو آپ کے علاقے ہی نہیں بلکہ ہمارے اہل سنت کے ماتھے کا جھومر حضرت قبلہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ جی رحمۃ اللہ زیدہ مجدہ تشریف فرما ہوئے بصمیم قلب ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ محبت اہل سنت پہ دراز فرمائے، اور یہ اس علاقے میں خاص طور پہ جو مدارس دینیہ کا نظم لے کے آگے چل رہے ہیں اور دیگر خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں، محبوب کریم کے صدقے اللہ قبول فرمائے اور رحمتوں کا حصار اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے ذوق فگن رہے۔ آپ جس شوق سے محبت سے تشریف لائے اللہ اس کی برکتیں آپ سب کی زندگیوں میں اتار دے۔ یہاں ایک قطع عرضی وقف کیا گیا ہے جہاں المصطفیٰ اسلامک سینٹر بننے جا رہا ہے۔ میں شاہ جی کو بھی اور آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعاؤں کے لیے بھی ملتمس ہوں۔ اللہ کرے تکمیل کے مرحلے تک پہنچے اور پھر وہاں بھی تعلیم و تعلم کے سلسلے ہوں۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔